الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله. اللهم أجل لوليك الفرج. أما بعد، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: اللهم صل على الأبدال والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. ہماری گفتگو جو ہے وہ زمانہ غیبت کے جو ناصرین ہیں، یعنی وہ لوگ جو امام زمان علیہ السلام کے اسی دور غیبت میں خدمت گزار ہیں، ان پر ظاہراً شروع ہوئی تھی، اور اس حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے، اسی کو میں انشاءاللہ آج آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ یہ محفل، یہ گفتگو انشاءاللہ قلب مبارک قطب عالم امکان کی خوشنودی کا باعث بنے انشاءاللہ۔ ایک عنوان جو عام طور پر مطرح ہوتا ہے ابدال کا، اس پر میں نے کچھ آرائز پیش کی تھی پہلے، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ وہ لوگ جو زمانہ غیبت میں امام زمان علیہ السلام کے ہمراہ ہیں اور ان کی خدمت میں رہتے ہیں، انہیں عنوان دیا گیا ہے ابدال کا۔ اور یہ ابدال جو ہیں، یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے جو صرف مکتب تشیع میں ہے، اہل سنت کے اندر بھی اسی موضوع پر کافی روایات ہیں، گفتگو ہے۔ البتہ اہل سنت جو ہے وہ اسے تصوف اور صوفیت کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ تشیع کے اندر ابدال جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں، اور یہ 30 نفر ہیں، بعض روایات کے مطابق 40 ہیں، 70 تک بیان ہوئے ہیں، لیکن وہ جو کچھ مناسب اور معتبر محسوس ہوتا ہے وہ 30 والی روایت، جیسے کہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد، ان سے جو فرمان نقل ہوا ہے میں وہ فرمان آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ فرماتے ہیں کہ لا بد لصاحب هذا الامر من عزلہ، یقیناً اسی زمانہ غیبت میں امام زمان کے لیے جو ہے وہ تنہائی ہے۔ عزلہ سے مراد یعنی عام لوگوں سے جو ہے وہ دوری، غیبت، فراق جو ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا بُدَّ فِي عُزْلَتِهِ مِنْ قُوَّةٍ، اگرچہ وہ تنہا ہیں یعنی عام لوگوں سے دور ہیں، لیکن پروردگار کی طرف سے انہیں بالاخر قوت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ ظاہر ہے وہ ولی پروردگار ہیں اور انہوں نے بہت سارے امور جو ہیں وہ انجام دینے ہیں۔ بے شک زمانہ غیبت ہی کیوں نہ ہو، خدا کی دی ہوئی طاقتوں سے وہ بالاخر اپنے الہی فرائض میں مشغول ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما بثلاثین من وحشتہ، اور 30 نفر جو ہیں وہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں، تاکہ امام جو ہے وہ اپنے امور کو بجا لانے میں جو ہے وہ تنہائی کا شکار نہ ہو۔ اب یہ جو ابدال کے حوالے سے یہ گفتگو جو ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ اور بھی بہت ساری روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ابدال کی جو ہے وہ صفات پوچھی گئیں، اور میں چند ایک صفات جو ہماری احادیث میں آئی ہیں میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ آیا ہم بھی زمرہ ابدال میں قرار پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے، تو ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ چند ایک خصوصیات جو احادیث میں آئی ہیں۔ سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ ابدال کے قلوب پر گفتگو ہوئی ہے اور ان کے
قلوب کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ مثلا میں یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، جناب عبادہ بن صامت جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا الابدال ثلاثون رجلا، کہ یہ جو ابدال ہیں یہ 30 نفر ہیں، قلوبہم علی قلب ابراہیم، ان کے جو دل ہیں وہ ابراہیم کے قلب مبارک کی طرح ہیں، یعنی اسی طرح ایمان میں، توحید میں استحکام اور استقامت جو ہے باطل اور شرک اور شیطان وسوسہ نفس اس کے مد مقابل قلب ابراہیم رکھتے ہیں۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم باطل کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، اسی طرح ابدال جو ہیں یہ بھی باطل کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو جناب ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرمایا یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، ابدال جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود کی برکت سے پروردگار لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، یعنی یہ جس جگہ بھی ہوتے ہیں وہاں یہ جو ہے وہ ان کا وجود جو ہے وہ لطف و کرم ہے، اس جگہ سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، لوگوں کی مشکلات دور ہوتی ہیں، بہت ہی متبرک لوگ ہیں۔ البتہ اس کا ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت میں ہوتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں یہ ہمیشہ کام آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی مشکل میں پھنسے اور اپنے زمانے کے ولی کو پکارے، اس وقت امام کی طرف سے یہی لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے تشرفات اور ملاقات کے اندر لازمی نہیں کہ امام زمان صلوات اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لائیں، بلکہ اپنی طرف سے ایک ہستی کو، ایک شخص کو بھیجتے ہیں، ایک خدمت گزار کو بھیجتے ہیں، اور یہ وہی جو ہے وہ ابدال ہیں کہ بالاخر ایک اہم ترین فریضہ جو ہے حجت الہی کا لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ اس لیے تو حکم ہے کہ اپنے امور میں اپنے امام سے توسل کریں، انہیں پکاریں، یا صاحب زمان ادرکنی، یا غیاث المستغیثین، یہ جو متبرک جملات جو ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا ہدف یہی ہے کہ مشکلات کے اندر ولی پروردگار جو ہے وہ بالاخر ولی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرے۔ جیسے امام فرماتے ہیں کہ انی امان لأہل الارض، میں جائے امن ہوں اہل ارض کے لیے، ان کی مصیبتوں اور مشکلوں میں ہوں وسیلہ امنیت، وسیلہ آسائش۔ امام زمان ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے امام کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس میں بہت سارے لوگ اسی امن و امان کو فراہم کرنے میں، مشکلات کو دور کرنے میں مولا کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہیں، اور ان میں ایک گروہ جو ہے وہ ابدال کا گروہ ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور صفت جو احادیث میں بیان ہوئی، معصوم فرماتے ہیں کہ الرضا بالقضاء، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مقدر ہوتا ہے اس پہ یہ راضی ہیں۔ مثلا خود بھی اگر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو توحید میں اور ایمان میں جو ہے یہ اس مقام پر ہیں کہ بالاخر راضی ہیں جو کچھ قضا، جو کچھ مقدر ہو چکا ہے۔ وَالصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کے مد مقابل جو ہے یہ صابر ہیں، یعنی برداشت کرتے ہیں ہر قسم کی زحمت کو، لیکن اپنے آپ کو حرام میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ استادگی، مقاومت، استقامت جو ہے وہ گناہ کے مد مقابل۔ والغضب فی ذات اللہ، ان کا غصہ جو ہے اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ اپنا جو غصہ ہے وہ بھی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک اہم ترین صفت جو ہے ان کی بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ یعفون عمن ظلمہم، جو شخص ان کے حق میں ظلم کرے یہ اسے بخش دیتے ہیں، چونکہ ان کا غصہ جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بخش دیتے ہیں۔ وَيُحْسِنُونَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے ساتھ برائی کرے یہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔
وَيَتَوَاسُونَ فِي مَا آتَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا، جو نعمات، جو رزق، اس میں یہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے رزق و نعمات کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ صفات ہیں ابدال کی، یعنی اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی نے اس وادی میں قدم رکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے، یہ صفات جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ ایک اور بہت ہی واضح جو روایت ہے، بلکہ حدیث ہے، جناب ابن مسعود نے نبی اسلام سے نقل کی، فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہم لم یدرکوها بالصلاۃ ولا بالصوم ولا صدقہ۔ ابدال جو ہیں، اگر آپ نے ان کو پہچاننا ہے تو نماز سے نہیں پہچانیں گے، ان کو روزے سے نہیں پہچانیں گے، حتیٰ ان کو خیرات اور صدقہ سے آپ، یہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ تو گناہگار لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ فیما ادرکوها، پوچھنے والے نے پوچھا تو اے نبی خدا، پھر ہم ابدال کو کیسے پہچانے، کیسے وہ درک ہوں گے؟ قال بالسخاء والنصیحہ للمسلمین، وہ اہل سخاوت ہیں، یہ نہیں کہ کبھی کبھی کوئی صدقہ خیرات، نہیں، وہ دائماً جو ہے وہ سخاوت میں ہے، اور نصیحہ للمسلمین، لوگوں کے خیر خواہ ہیں، لوگوں کے امور میں ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ بلاخر یہ گروہ زمانہ غیبت میں موجود ہے، اور اگر آپ تشرفات اور ملاقات کے باب کو کھولیں، جو واقعات جو ہیں علامہ مجلسی نے لکھے، اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں محدث نوری نے کتاب شریف نجم الثاقب میں، یا شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب الغیبت میں، اب ان کتابوں میں یا دور حاضر کی اگر کتابیں آپ دیکھیں تو اس میں جہاں امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات میں خود حضرت کا آنا ذکر ہے، وہاں ابدال سے ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے، اور حتیٰ ہمارے علماء فقہا سے ابدال کی ملاقاتیں ہیں، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ میں وقت کا بہت بڑا فقیہ، ایک معمولی شخص جو ہے وہ اس حد تک ترقی اور کمال روحانی اور معنوی اعتبار سے پیدا کر چکا ہے کہ مولا نے اسے جو ہے وہ ابدال میں سے قرار دیا ہوا ہے۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ جس نے جزو ابدال ہونا ہے وہ حتماً فقیہ ہو، اس کی اپنی خاص خصوصیات ہیں، جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دور حاضر میں اس کی ایک بہترین مثال جو ہے، البتہ یہ کافی بزرگان کے ذریعے ثابت ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ جناب جعفر مجتہدی تھے، جن کی قبر مبارک جو ہے مشہد میں ہے، اور ان کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں ایک موضوع جو آپ کی خدمت میں، تاکہ بالاخر یہ واقعات جو ہیں بس اوقات جو ہے یہ موجب ہوتے ہیں انسان کی روحی اور معنوی آسائش کے حوالے سے، ایک ابدال میں سے ایک ہستی کا تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ البتہ اسے میں نے سب سے پہلے جو ہے ہمارے ایک بہت بڑے مشہور ایران کے سخنان ہیں استاد مسعود علی حفظہ اللہ، ان کی زبان سے سنا، اور پھر اس پر تھوڑی سی سرچ کی تو دیکھا کافی سارا مواد جو ہے انٹرنیٹ پر موجود ہے اس موضوع پر۔ اصفہان کے اندر ایک شخصیت گزری ہے، جناب حجت الاسلام جو ہیں تو فقیہ تھے آیت اللہ، لیکن ایران کے اندر کہتے ہیں سب سے پہلی ہستی جسے حجت الاسلام کا لقب ملا، سب سے پہلے فقیہ، یعنی ایک زمانے میں فقہا کو حجت الاسلام کہتے تھے، وہ مرحوم جو ہیں علامہ سید محمد باقر شفتی رشتی جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک جو ہے اصفہان شہر کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد سید، مشہور مسجد ہے مسجد سید، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے، اور وہاں یہ بانی مسجد بھی یہی تھے، اور بہت بڑی شخصیت تھی زمانہ قاجار میں جو ہے علامہ سید محمد باقر شفتی جو ہے رشتی، اور بہت بڑی شخصیت۔ البتہ میں ان کی زندگی کے کافی واقعات پڑھے ہیں۔ شروع میں تو یہ جیسے عام طالب علم یا علماء ہوتے ہیں، جیسے آپ یعنی کوئی زیادہ شناختہ شدہ نہیں تھے، گمنام تھے، اور مالی حوالے سے بھی بہت سارے مسائل کا شکار تھے، جیسے کہ ناداری اور غربت ہوتی ہے صنف روحانیت میں۔ پھر ایک آزمائش ان کی ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی
انسانوں کے لیے بالآخر ان کو جب ارتقا دیتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے. اس آزمائش میں اگر کوئی پورا اتر آئے پھر خدا جو ہے اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھولتا ہے. یہ ہر آدمی کی زندگی میں بالآخر یہ سنت الہی ہے. کہتے ہیں ان کی بھی ایک آزمائش ہوئی اور اس میں الحمدللہ اس سید نے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ استقامت کا ثبوت دیا. تو پھر اللہ نے ان پر مال کے دروازے کھول دیے. اتنا مال ان کے پاس، یعنی وہی فقیر، وہی روحانی جو ہمیشہ فقر میں تھے، غربت میں تھے، اب اتنے مالدار تھے. لیکن اور ان کے ذریعے اتنے لوگوں کو پیسہ ملتا تھا. کہتے ہیں یہ جمعے والے دن جو ہے وہ اسی مسجد میں بیٹھتے تھے اور پورے اصفہان کے جو فقراء مساکین آتے تھے اور پھر مشت مشت مال جو ہے یہ نہیں دیکھتے تھے میں کتنا دے رہا ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ دیتے تھے. اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا مقام کہ سلطنت قاجاریہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ خوفزدہ تھی، بہت زیادہ احترام کرتی تھی. حتیٰ یہاں تک نقل ہوتا ہے کہ شہر اصفہان میں حدود شرعی کو اجرا کرتے تھے. مثلا یہ جو مجرم یا دوسرے ان کے پاس آتے تھے، گورنمنٹ کے پاس نہیں آتے تھے. بہت رعب اور دبدبہ تھا ان کا. اور جناب حجت الاسلام جو ہے نام سے جو ہے وہ معروف تھے. ان کے حوالے سے بس ایک اشارہ ہی کروں گا کہ ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس زمانے میں جیسا کہ رسم تھی لوگ ایران سے پہلے جو ہے وہ عراق جاتے تھے اور عراق سے جو ہے پھر وہ آگے مکہ اور مدینہ کی طرف جاتے تھے. تو یہ قافلے کے ساتھ چلے اور پہنچے عراق. اب درمیان سفر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں لوگوں نے اپنے اموال ان کو دے دیے کہ آگا آپ چونکہ بزرگ ہیں اور آپ کے پاس ظاہر ہے مضبوط سسٹم ہوگا ان چیزوں کی حفاظت کا. تو عام لوگوں نے اپنے پاس جو پیسہ وغیرہ تھا وہ، اور ان کے پاس کہتے ہیں ایک لوہے کا بڑا مضبوط سا صندوق تھا مخصوص تالے والا، اور اس میں انہوں نے لوگوں کے اور اپنے اموال رکھے تھے. یعنی پورے کاروان کا گویا خرچہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا. اب جب یہ نجف پہنچے اور کچھ دن نجف رہے تو مسجد سہلہ سے جو ہے وہ اپنے اعمال اور زیارت کے بعد جب واپس آتے ہیں اپنے اس گھر میں تو دیکھتے ہیں وہ صندوق کھلا ہوا ہے اور تالا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ اموال جو ہیں وہ غائب ہو چکی ہے. اب یہاں سے جو ہے اصل وہ جو میں ابدال کی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ فوراً دوڑتے ہیں دوبارہ مسجد سہلہ اور وہاں آ کے جو ہے امام زمان سے توسل کرتے ہیں. بالآخر کارواں کے ساری ذمہ داری ان پر تھی. وہاں انہوں نے کوئی بڑے خاص انداز سے توسل کیا، مولا کو پکارا. کہ کہتے ہیں کہ خود اب یہاں سے راوی جو ہیں وہ سید موسیٰ جو ہیں کاظم سید محمد باقر شفتی جو ہیں وہ خود اب یہاں سے داستان کے راوی ہیں. میں آگے یعنی ان کی زبان مبارک سے کہتے ہیں میں نے ایک جوان کو دیکھا جو مسجد سہلہ سے بڑے وقار اور اطمینان سے بڑے خوبصورت جوان آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے بڑے بے تکلف انداز سے کہا سید کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو. یعنی اب ظاہر ہے یہ تو فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ایک آدمی سفید ریش بزرگ، ایک جوان آ کے بڑے بے تکلف. تو اب یہ یہاں سے متوجہ ہوئے کہ یہ صاحب الامر صلوات اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کہ بالآخر امام سے جن لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سب نے یہی ذکر کیا. انہوں نے مولا کو ہمیشہ ایک نوجوان جوان کی شکل میں علامہ علی کی ملاقاتیں پڑھیں، علامہ مجلسی کی پڑھیں، اور بھی بزرگان سید مہدی بحر العلوم کی، سعید ابن طاؤس کی. اور یہ پوچھا گیا تھا امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ سے کہ مہدی جب ظہور کریں گے تو وہ اپنے قیافہ اور شکل و صورت میں کیسے ہوں گے. فرمایا 40 سال سے کم عمر جوان کی شکل میں ظہور کریں گے. تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کی اتنی طولانی عمر ہو اور اللہ اسے جوان رکھے. انہوں نے فرمایا وہی، اب دیکھیں نا یہ تعبیر ہے، فرمایا وہی خدا جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر سکتا ہے، جو موسیٰ کے لیے دریا میں پانی کے رستے بنا سکتا ہے، جو حضرت صالح کے لیے اس کوہ سے پہاڑ سے ناکہ نکال سکتا ہے، جو نوح کو اتنی طولانی عمر دے سکتا ہے، تو جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ مہدی کو بھی جوان رکھ سکتا ہے. تو سید کہتے ہیں کہ اس جوان نے مجھے کہا نا کہ سید کیا ہو گیا، کیوں اتنے پریشان ہو.
اب یہ فوراً متوجہ ہو گئے. اب ظاہر ہے کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا اور انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو میرے اندر کا سارا اضطراب اور غم جو ہے وہ دور ہو گیا، میں حالت اطمینان میں آ گیا. اب دیکھیں نا، یہ ایک امام کے نزدیک آنے سے جو برکات انسان پہ ہوتی. تو کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جناب سید کہتے ہیں کہ امام نے اب وہاں مسجد سہلہ کے دروازے پہ کھڑے تھے اور ایران کی طرف رخ کر کے 3 دفعہ کہا ہالو ہالو ہالو. اب آپ دیکھیں ہالو جو ہے ایران میں جو ہے یہ اصطلاح عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو یہ بازاروں میں ریڑیاں لے کر لوگوں کا سامان جو ہے ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں. بڑے حیران ہوئے. یہ جب 3 دفعہ ہالو ہالو کہا تو دیکھا ایک جوان ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا پہنچا. جی مولا حکم فرمائیں. کہا ہالو آغا سید کا کام ہے چھوٹا سا کر دو. اس کے بعد انہوں نے خداحافظی کی اور امام جو ہے چلے گئے. اب یہ جو سید ہیں یہ اس ہالو کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، تم تو اصفہان میں بازار میں باربری کا کام کرتے ہو، لوگوں تم تو اپنے ہی ہالو ہو، یعنی اپنے شہر کے ہی ہو، چونکہ شاید پہلے دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے. اس نے کہا جی قبلہ میں آپ کے اپنے شہر کا ہی ہالو ہوں. اس کا نام بھی محمد حسین تھا. اس نے کہا میں وہی محمد حسین ہوں کہ شکی جسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنا ہالو. انہوں نے کہا کہ تجھے مولا نے پکارا ہے یعنی میرے امور کو حل کرنے کے لیے. اللہ اکبر، کیا تیرا مقام ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا. میں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ پہلے تمہیں دیکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو کہ فقہا کی مشکلیں حل کرنے کے لیے امام جو ہیں وہ یعنی یاران امام زمان میں سے ہو. بڑے تعجب کیا، بڑے حیرت ہوئی انہیں. کہا کہ 3 دفعہ تمہیں پکارا ہے. اس نے کہا جی پہلی دفعہ جب پکارا تھا میں اس وقت اصفہان کے بازار میں تھا. پھر اس نے کہا دوسری 2 پکاریں میں نے راستے میں سنی ہیں. اس سے متوجہ ہوئے یہ تحی الارض بھی تھے. ظاہر یہ جو ابدال ہیں سارے تحی الارض ہیں، انہوں نے ظاہر پوری زمین پر لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ قبلہ آپ گھر جائیں، میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے، بالکل کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ میں مسئلہ جو ہے حل کر دوں گا. جناب سید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا اپنے گھر میں تھوڑی دیر بعد وہ ہالو جو ہے وہ کیسے سارے لوگوں کے بوری میں ڈال کے لے آیا. اس نے کہا گنے پورے ہیں، سارا مال گنا ان کا بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا میری ایک خواہش ہے آپ سے کہ یہ ذکر جو ہے کہیں نہ کریں، اس بات کو چھپا رہنے دیں، یہ کہیں بھی ذکر نہ کریں. انہوں نے اس سے کچھ مزید باتیں بھی کی، میں بس مختصر کر رہا ہوں. آخر میں اس نے کہا کہ اگر آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ راز افشا نہ کریں تو آپ حج پہ جا رہے ہیں تو میں مقام عرفہ پہ جو ہے آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں مولا کا خیمہ جو ہے وہ نصب ہوتا ہے. میں یہ آپ کی یہ خدمت ضرور کروں گا. سید کہتے ہیں کہ میں چلا. خیر ہم حجاز پہنچے اور حج کے ایام اور عرفہ، آپ کو پتہ ہے میدان عرفات کیا منظر ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں الحج عرفہ، اصل میں حج ہوتا ہی عرفہ. کہتے وہاں میں انتظار میں تھا صبح سے، اور بالآخر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ ہجوم میں سے ہالو کو آتے ہوئے اپنی طرف ملا، اور اس نے کہا کہ بلائیں میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں جہاں مولا کا خیمہ نصب ہے. وہاں ہزاروں خیمے ہوتے ہیں. تو سید اس کے ساتھ چل پڑے اور خیمے کے ایک خیمہ کے دروازے تک پہنچ گئے. کہا یہ ہے خیمہ. انہوں نے کہا پھر اندر کیوں نہیں جانا؟ اس نے کہا اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، میں صرف یہیں تک آپ کو جو ہے وہ لا سکتا ہوں. اس کے بعد آلو جو ہے ان سے خداحافظی کی اور چلے گئے. یہ پھر کہتے ہیں میں نے اب ظاہر ہے جب اندر آنے کی اجازت نہیں تو میں بھی پھر اندر نہیں گیا. میں اسی خیمے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سارے اعمال کرتا رہا. ایک عجیب منظر تھا، روحانی گریا. اور کہتے ہیں کہ آغا سید کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جب حج کے اعمال انجام دینے کے بعد واپس ایران آئے. اب ظاہر ہے یہ جب اصفہان پہنچے تو شہر کے بہت بڑے فقیہ تھے، حکومت لوگ سب استقبال کے لیے، اور ایک بہت بڑا ولیمہ جو ہے جیسے حاجیوں کے حوالے سے ہوتا ہے ان کے لیے رکھا گیا. گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، پوری ایران کی مملکت کے لوگ، عمرا، ہر طبقے کے لوگ آ رہے تھے آغا سید کو مبارکباد حج کی
تو کہتے ہیں اسی دوران میں نے حالو کو آتے دیکھا، تو سید جو ہے وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کر اس کے کہ بھئی اس کا مقام تو مجھ سے بھی بڑا ہے، اٹھنے لگے تو وہ فوراً پہنچ کے اس نے آقا کو بٹھا دیا اور ان کے کان میں کہا کہ بلا میرا راز افشا نہیں کرنا آپ بالکل اسی طرح رفتار کریں جس طرح پہلے تھے۔ اور آقا سید کہتے ہیں کہ بلاخر اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی اور میں بہت زیادہ اس کا احترام کرتا تھا، چونکہ میں جانتا تھا یہ کون ہے، یہ وہ چیزیں جن تک ہم نہیں پہنچے ہوئے اور یہ پہنچے۔ کہتے ہیں ایک دن کچھ عرصے کے بعد وہ حالو آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ صرف 4 گھنٹے رہ گئے ہیں میرے مرنے میں اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے، ہم جو دوستی ہے ہماری، کہ میرے امور جو ہیں غسل و کفن اور یہ سارے یہ آپ خود انجام دیں۔ حیران انہوں نے کہا نہیں ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو کیوں مرنے کی؟ اس نے کہا نہیں یہ طے شدہ بات ہے، لیکن یہ اب یہاں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم علی بن محمد ثمری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ توقیع میں بھی پڑھتے ہیں، مولانا نے اس کو باقاعدہ خط میں بتایا کہ آخری نائب جو تھے کہ آپ 6 دن کے بعد انتقال، بخیر یہ امام سے وصل جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ البتہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے امور کو ترتیب دے لیتے ہیں اپنے، ورنہ انسان ناگہانی مر جائے تو یہ۔ آغا سید جو ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ضرور آپ کے سارے امور انجام دوں گا، صرف مجھے ایک بات بتاؤ، اب وہی بات جس کی خاطر یہ ہم کٹھے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ حالو تو کس طرح اس مقام تک پہنچا؟ ہم لوگ اہل علم سارا دن کتابوں میں پڑھنے پڑھانے میں، لیکن تجھے مولا نے یہ کیسے مقام دیا؟ کس طرح یہ مقام پہنچا؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ آغا سید دنیا یہی ہے بس، یہ کہہ کے خاموش ہو، دنیا یہی ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی دنیا یہی ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں آتا ہے صرف اپنے گناہ پہ گناہ بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس حد تک کمال پاتا ہے کہ امام اسے ابدال میں سے جو ہے، یعنی دنیا یہی ہے، دنیا کے اندر دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں، یہ ہماری مرضی ہم نے کس راہ پہ قدم رکھنا ہے، صفات اور خصلتیں بیان ہوئی ہیں، ابدال بننا ہے تو وہ ہیں موجود ہیں، مولا کے ناصر بننا ہے تو وہ لکھی ہوئی ہیں، اب یہ ہمارا اپنا ارادہ ہے کہ ہم نے کون سی راہ کو اختیار کرنا ہے۔ اس نے کہا دنیا یہی ہے، اس لیے آپ دیکھیں دنیا کی مذمت نہیں ہے، دنیا سے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس کی مذمت ہوتی ہے۔ دنیا تو جو ہے وہ منبع خیرات بھی ہے، جنہوں نے بہشت میں جانا ہے وہ اسی دنیا سے جانا ہے، جنہوں نے کمال پانا ہے اسی دنیا سے پانا ہے۔ اس نے کہا دنیا یہی ہے، ہماری مرضی ہے کہ گناہ کرتے کرتے دشمن امام دشمن حق بن جائیں، یا اپنے آپ کو سنواریں، اپنی تربیت کریں، اپنی ایک راہ معین کریں اور اس طرح ترقی اور کمال پائیں کہ امام جو ہیں اسے ابدال میں سے جو ہے وہ قرار دیں، اور ابدال یعنی بدل کی جمع ہے، اور اس کی تعریف جو ہے علامہ طرحی مجموع البحران میں اتنی خوبصورت تعریف ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک شخص مر جائے پھر دوسرا شخص اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور ابدال کون ہے کہ زمین کبھی بھی ابدال سے خالی نہیں ہوتی، ہمیشہ یہ لوگ یہ خدا کے خاص صالحین، بلکہ اس نے تعریف میں صالحین پہلے لایا کہ ابدال صالحین ہیں، اور یہ اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا زمین ان سے خالی رہے، اور ان میں سے جب کوئی ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جی مولا کے خدمت گزاروں میں سے قرار پائیں۔ پروردگارہ یہ محفل، نورانی محفل، یہ دعائے ندبہ، یہ چند جملے جو قلب مبارک امام زمان کی خوشنودی اور تیری رضایت کے لیے کہے گئے، خدائے نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔